قربانی کے جانوروں کو زندہ تول کر خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت طاہرہ کا اصل حکم یہ ہے کہ تول کر زندہ جانوروں کو خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ جانور عہد رسالت میں بھی، عہد صحابہ میں بھی، عہد تابعین میں بھی، عہد تابعین میں بھی، عہد فقہائے مجتہدین میں بھی، اور بعد کے ادوار مسلمین میں بھی ہمیشہ عددی رہے، وزنی کبھی نہیں رہے۔ کبھی ان کو کلو سے یا اعلی وزن سے تول کر نہیں بیچا گیا، بلکہ ہمیشہ ان کو ایک اندازے سے دام مقرر کر کے ہی بیچا گیا ہے۔ عہد رسالت سے تمام مسلمانوں کا یہی تعامل چلا آ رہا ہے۔ اب ادھر کچھ دنوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ کہیں کہیں کچھ لوگ زندہ جانوروں کو قربانی کے موسم میں اعلی وزن سے تولتے ہیں اور دام مقرر کر کے انہیں بیچتے اور خریدتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے۔ اسی پر ہم نے جو بات بتائی کہ یہ عددی ہیں، غیر وزنی ہیں، اسی پر مسلمانوں کا تعامل عام ہے، اور وزن سے ان جانوروں کی مثلا خصی کی صحیح مقدار بھی متعین نہیں ہو سکتی۔ تعامل مسلمین چونکہ اجماعی ہے، اس لیے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے۔ نیز ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ جب کلو کے مقابل دام کی ایک مقدار مقرر ہوگی تو جانوروں کے بدن میں پائے جانے والے خون اور غلاظت کی بھی بے ہوگی، یعنی خرید و فروخت ہوگی، اور یہ ناجائز ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وزن سے زندہ جانوروں کی بے میں، زندہ جانوروں کو خریدنے بیچنے میں ایک ساتھ مال اور غیر مال دونوں کی بے ہوتی ہے، اور ایسی بے فقہ اسلامی میں باطل ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ جب کلو کے مقابل دام کی ایک مقدار مقرر ہوگی تو جانوروں کے بدن میں پائے جانے والے خون اور غلاظت کی بھی بے ہوگی، جو ناجائز ہے۔ ہم اس پر تھوڑی تشریحی گفتگو کریں گے۔ کتب فقہ میں اس طرح کے کثیر جزیات ہیں کہ مبیع کا تابع ہی رہتا ہے، لیکن جب اس کے مقابل دام طے ہو جاتا ہے تو وہ بھی اصل مبیع ہو جاتا ہے۔ اس ضابطے کے پیش نظر آپ غور کریں، جب فریقین نے، بیچنے اور خریدنے والوں نے، جانور کو وزنی مان کر اور کلو گرام کے حساب سے اس کا دام طے کر لیا، مثلا فی کلو 500 روپے، تو انہوں نے جانور کے جسم میں پائی جانے والی ہر چیز بشمول خون اور غلاظت اور لید کو بھی مبیع ٹھہرا دیا، اور اس طرح جانور بیچ کر بائع نے خون، پیشاب، لید، تمام نجاستوں کا، ناپاکیوں کا بھی شرح ثمن کے لحاظ سے دام وصول کیا، اور مشتری نے، خریدار نے ادا کیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ ان نجاستوں کی خرید و فروخت ناجائز ہے، بلکہ باطل و حرام ہے، کیونکہ غلاظت اور نجاست تو شرعاً مالی نہیں ہے۔ اس لیے ہم زندہ جانوروں کی بے کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہاں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ خون، پیشاب، لید سب اپنے معدن اور جائے قرار میں ہیں، اور معدن و جائے قرار میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو نجس اور ناپاک نہیں کہا جا سکتا، تو پھر ان پر نجاست کا حکم بھی نہیں جاری ہونا چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ جب تک جانور زندہ ہے، خون، پیشاب، لید اپنے معدن و جائے قرار میں ہیں، مگر کیا معدن میں بھی ان چیزوں کی بے جائز اور حلال ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ کتب مذہب اس کے بیان سے خالی ہیں، کہیں ہمارے فقہا نے ان کی بے کو جائز نہیں لکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ تمام چیزیں نجس العین ہیں،
یعنی ان کی ذات نجس و ناپاک ہے۔ معدن میں بھی ان کی یہی حیثیت ہے۔ ہاں، ضرورت شرعی کی وجہ سے ان پر ناپاکی کا حکم جاری نہیں ہوتا، کیونکہ ان پر شرعاً ناپاکی کا حکم جاری ہو تو کوئی شخص کبھی پاک نہ رہے گا، نہ اس کی نماز صحیح ہوگی، نہ اسے مسجد میں جانا حلال ہوگا، نہ طواف کعبہ کی اجازت ہوگی۔ غرض کی یہ ساری عبادتیں محال ہو جائیں گی۔ اس ضرورت شدیدہ عامہ ناممکن الاحتراز کی بنا پر شریعت ان نجاستوں پر معدن میں حکم نجاست جاری نہیں فرماتی، لیکن قصداً ان کا دام مقرر کر کے ان کو خریدنا اور بیچنا یہ تو کوئی ضرورت شرعی نہیں، اور ہر آن ہر سیکنڈ ایسی بے سے بچنا ہی ممکن ہے۔ آخر ساری دنیا آج تک بچتی ہی رہی ہے، اس لیے ضرورت شدیدہ عامہ کا حکم خرید و فروخت پر نہیں جاری کیا جا سکتا۔ معدن کی نجاست پر نجاست کا حکم جاری ہو تو نماز محال ہو جائے، لیکن بیت تو نہیں محال ہوگی۔ اللہ تعالی رحمہ فرماتے ہیں اصل کلی یہ ہے کہ یہ فتاوی رضویہ میں ہے کہ اصل کلی یہ ہے کہ کوئی نجاست اپنے معدن میں حکم نجاست نہیں پاتی، ورنہ نماز محال ہو جائے کہ خود بدن مصلی خون وغیرہ سے کبھی خالی نہیں، لیکن بیت تو نہیں محال ہوگی۔ نجاست کے دام مقرر کیے بغیر جانور بیچیے خریدیے یہ سب ممکن ہے، بلکہ واقع ہے، عامۃ الوقوع ہے، عہد رسالت، عہد صحابہ، عہد تابعین سے لے کر آج تک اسی پر عمل رہا ہے۔ تو ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ اسی روش پر قائم رہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے قائم ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تابعین سے ثابت ہے، اور دوسرے مسلمانوں کے تعامل سے ثابت ہے۔ اس روش کو نہ بدلیے۔ روش کو بدلنا یہ غیر شرعی روش کو اپنانا، شریعت کے خلاف روش کو اپنانا ہے۔ ہم اپنے علماء کرام سے بھی گزارش کریں گے کہ شریعت کے اس حکم کو باقی رکھنے میں کوشش کریں، عوام کو سمجھائیں، ورنہ یہ بلا دھیرے دھیرے بہت جگہوں پر پہنچ سکتی ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ اس سے بچائے۔